یاد رکھو جب کبھی مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوگا تو اس کا نقصان خود مسلمانوں کو سب سے پہلے ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. دیکھ لیں آپ تاریخ اٹھا کر کے جنگ احد جس میں مسلمان صحابہ کے درمیان میں اختلاف آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے. مسلمان اگر کہیں کھڑا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ تو اس کو ہرانے کے لیے 10 مسلمان کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے میں اور ان کے درمیان میں یہی فرق ہے. ہماری اسلامی تعلیمات ہے اتحاد، لیکن ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا، اختلافات کے اندر بٹ گئے. اور کہاں غیر مسلموں کے اندر اختلافات موجود ہیں لیکن وہاں آپ دیکھیں وہ متحد ہو جائے. ہمارے بہنیں، ہمارے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ آج وہ ہمارے دعاؤں کے مستحق ہیں. اللہ ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. آج عید کے دن اللہ ضرور ہمارے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو آج ان کی جگہوں کو خالی پاتے ہیں. اللہ ہم اپنے دلوں سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مبارک مہینہ رمضان کا نصیب فرمایا اور اللہ نے ہم کو عبادت کی توفیق عطا فرمائی. رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. اور دوسری بات، میں آپ تمام کو آج عید الفطر کی عید کے موقع پر عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس آیت کریمہ میں اختلاف سے بچنے کا اور اتحاد کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اتحاد ہماری اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کئی اسلام کی عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اتحاد کا حکم دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے.
نماز کے اندر اللہ نے اتحاد رکھا ہے. ہم اور آپ صفوں میں کھڑے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، فقیر بھی، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے یہاں. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. روزہ، اس میں بھی عبادت میں ہمیں اتحاد کا ثبوت ملتا ہے. دنیا کے تمام آدمی اس بات پر متفق ہیں مسلمان کہ فجر کی اذان ہوگی تو ہماری سحری ختم ہو گئی، اور پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہمارا روزہ ختم ہو گیا. پورے دنیا کے مسلمان متفق، تمام کو روزے کے اندر اتحاد کی دعوت دی جا رہی. اور پھر اس کے بعد حج ہے. حج یہ اتحاد کا ایک مرکز ہے. دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام کعبۃ اللہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، دنیا کا کوئی پرنس ہو، لیکن اس کا جو لباس ہوگا وہ سفید لباس ہوگا. کسی کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ نہیں. یہ اتحاد کا ایک ثبوت ہے. لیکن افسوس ہمارے اندر اتحاد نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں منفیات یہ ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفیات یہ ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اللہ اکبر. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. اور اتنی تمام عبادتوں میں ہمیں اتحاد کا ثبوت دیا گیا، اس کے باوجود بھی آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کے عقیدوں کے اندر، ان کی عبادتوں کے اندر اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے مقابلے میں متحد ہیں. کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہود و نصارہ دیکھنے میں تو ایک نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہود و نصارہ کے اندر اختلافات ہیں. یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دونوں میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں وہ متحد ہیں. غور فرمائیے گا، میں جو بات کر رہا ہوں اس الفاظ پر غور فرمائیے. عیسائی مذہب ہمیں ایک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے عیسائی مذہب کے اندر 3000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں. 100 نہیں، 200 نہیں، 3000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، کوئی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور کوئی مریم علیہ السلام کو خدا کہتا ہے. الگ الگ اختلافات ان کے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں وہ متحد ہیں. اور پھر اس کے بعد جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ظاہری طور پر تو اتحاد نظر آتا ہے، لیکن اندر سے دیکھیں کتنے اختلافات ہیں. 6000 سے زیادہ ان کے یہاں فرقے موجود ہیں. کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے. 6000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں وہ متحد ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ جو حالات گزر رہے ہیں آپ اس پر ایک نظریہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں حالات کے مناسبت سے بات کہہ رہا ہوں. ابھی جب الیکشن ہوں گے یا پچھلے الیکشنز ہوں گے، ہوئے تھے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تاریخ کو. کوئی ایس ٹی کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں تو اس کی قوم کا آدمی، اس کی ذات کا آدمی اس کی ووٹوں کو پھوڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا.
کوئی BC کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذات کا آدمی اس کے ووٹوں کو پھوڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، اور کوئی اور ذات کا اور کوئی اور ذات کا، میں پورے نام لے کر نہیں بولوں گا، اشارہ کافی ہے، آپ اس ذات کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذات کا آدمی اس کے ووٹوں کو پھوڑنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، حالانکہ ان کے اندر 6000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں، وہ کوئی الگ کی پوجا کرتا ہے، وہ اس الگ کی پوجا کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں رشتے نہیں ہوتے ان کے، لیکن اپنی ذات کا آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بھائی کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس دیکھیں، ایک مسلمان اگر کہیں کھڑا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، تو اس کو ہرانے کے لیے 10 مسلمان کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے میں اور ان کے درمیان میں یہی فرق ہے، ہماری اسلامی تعلیمات ہے اتحاد، لیکن ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا، اختلافات کے اندر بٹ گئے، اور کہاں غیر مسلموں کے اندر اختلافات موجود ہیں لیکن وہاں آپ دیکھیں وہ متحد ہو جاتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں، اس لیے کہ آنے والے جو حالات ہیں بڑے خطرناک حالات ہیں، یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے ہیں فلسطین میں چل رہا ہے، ابھی ہم سوچ رہے ہیں برما میں یہ معاملہ چل رہا ہے، فلاں جگہ چل رہا ہے، ہمیں کیا مطلب؟ اللہ کے لیے آنکھوں کو کھولیں، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ محترم حضرات، یہ تمام مسائل میں نے آپ کے سامنے دی اس لیے تاکہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو۔ اگر اتحاد پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اختلافات ایسے ہی رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان جو قرآن مجید نے بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرو گے تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تمہاری ہوا کو اکھاڑ دے گا۔ ہوا کو اکھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا جو وزن ہے، جو ویٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی ویٹ ہے، کتنا وزن ہے، جبکہ پوری دنیا کے اندر 50% سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں، ہمارا کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ اور یہاں جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، بتائیے ہمارا کیا وزن ہے، کیا ہمارا ویٹ ہے؟ نہ ہمارا کوئی رہنما ہے، نہ کوئی ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں علامہ اقبال نے کیا اشعار کہے ہیں کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا، کہا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم کم ہوں گے کہ غیر مسلم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی پر جو جھاگ جاتا ہے، پانی پر جو کچرا ہوتا ہے، اس حیثیت کے مطابق تمہاری حیثیت ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ سمندر میں جو جھاگ جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت جو زمانہ آئے گا تو اس میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج وہی چیز ہے، آج ہم 20 کروڑ ہیں لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم آج تک ہمارا 4% ریزرویشن آج تک ہم مکمل نہیں کر سکے، اس کو ہم اپنا نہیں سکے، ہم حکومت سے اس چیز کو منوا نہیں سکے، اور کتنے بل ہمارے خلاف پاس کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان 20 کروڑ مسلمان آج تک اس کسی ایک بل کو جو ہے کینسل نہیں کر پائے، جبکہ آپ کے سامنے
ایک چھوٹی سی قوم ہے، مثال میں دے رہا ہوں، مسلم قوم کے بعد ایک اور قوم آتی ہے، آپ کو بہت سے اقوام ہیں، اس میں سے ایک ہے سکھ قوم۔ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ 2% لوگ ہیں، 2%۔ لیکن جب یہ کسی چیز کے خلاف میں کھڑا ہوتے ہیں تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتحاد ہے، اور ہم 20 کروڑ ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ تو یاد رکھیے، اگر اختلافات ایسے ہی رہیں گے تو پھر ہماری جو ویٹ ہے، ہمارا جو وزن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا نقصان ہمارا یہ ہوگا، اگر ہم نے اختلافات کو ختم نہیں کیا، آپس میں ایک دوسرے سے جو حالات چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس نقصان کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے وعدہ اپنا سچا کر دکھایا، تم آپس میں جب اختلاف کرنے لگے اور خود اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کاٹنے لگے۔ یاد رکھو، جب کبھی مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوگا تو اس کا نقصان خود مسلمانوں کو سب سے پہلے ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ دیکھ لیں آپ تاریخ اٹھا کر کے، جنگ احد جس میں مسلمان صحابہ کے درمیان میں اختلاف آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، نوبت جنگ تک آ گئی، اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، 18,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا، نقصان یہ ہوا کہ 18,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور ایک اور مثال لیجئے، جنگ صفین کے نام سے اس کے بعد ایک اور جنگ چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں۔ یہاں سے بھی مسلمان تھے لڑنے والے، وہاں سے بھی مسلمان تھے، جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، 25,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ یاد رکھو، جب آپس میں اختلاف ہوگا تو اس کا نتیجہ خود ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے دیے جا رہی ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اس آیت کے ضمن میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اس آیت کی تفسیر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر جب اختلاف ہوا مسلمانوں کے اندر، حنفی کہنے لگے ہمارے امام ابو حنیفہ افضل ہیں، شافعیوں نے کہا کہ ہمارے امام شافعی سب سے افضل ہیں، مالکیوں نے کہا کہ ہمارے امام مالک سب سے افضل ہیں، اور حنبلیوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سب سے افضل ہیں۔ اختلافات ہوئی آپس میں، نقصان کیا ہوا؟ ہلاکو خان نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس سے بہتر موقع حملہ کرنے کا کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اور جب حملہ ہوا تو اس نے نہ حنفی کو دیکھا، نہ شافعی کو دیکھا، نہ مالکی کو دیکھا، نہ حنبلی کو دیکھا، نہ اہل حدیث کو دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ میرے سامنے لڑنے والا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اختلاف کا نقصان، یہ ہے آپس کے جھگڑوں کا نقصان۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیں، ہمارے صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا 2024 کا جو الیکشن آنے والا ہے،
اس کے بعد مسلمانوں کے مستقبل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا 2024 کا الیکشن ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے۔ اگر اختلافات میں رہے تو مجھے پیشین گوئی کرنی پڑ رہی ہے، اللہ نہ کرے میری یہ پیشین گوئی درست ہو، لیکن مجھے حالات بتا رہے ہیں ایک دور ایسا آئے گا ہمارے اختلافات ایسے ہی رہیں گے، ہماری مسجدوں سے اذانوں کو بند کر دیا جائے گا، ہمارے مدرسے آج یو پی میں بند کیے گئے ہیں، یہاں بھی بند کیے جا سکتے ہیں، سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے گا، سی اے یہ بل آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے، آگے چل کے این آر سی کو لاگو کیا جائے گا، اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ اگر ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے سٹیزن شپ کو ثابت کرو، جو ہندوستانی ہونے کا سٹیزن شپ شامل کرے گا اس کو ثابت کرے گا، اس کو ہندوستان میں رہنے دیا جائے گا، اور جو سٹیزن شپ کو ثابت نہیں کرے گا اسے اٹھا کر ڈیٹینشن کیمپ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت برما کے مسلمانوں سے بدتر ہو جائے گی، اس وقت وہاں بیٹھ کر کے افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں، اس لیے اس سے حالات آنے سے پہلے اپنے صفوں کے اندر اتحاد کو پیدا کرو۔ آخری میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ کے لیے وہ حالات آنے سے پہلے اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرو، وہ بڑا یہ بڑا، اس کا پیر کھینچنا اس کا پیر کھینچنا یہ سب چھوڑ دو، اپنے دلوں کو درست کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اتحاد کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رب حلیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی گناہ کیے گئے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہم نے تجھ سے مغفرت طلب کی ہے، اے اللہ آج ہماری مغفرت کے اعلان کا دن ہے، اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، تو ہماری بخشش نہ کرے تو کون ہے پھر جو ہماری بخشش کر سکتا ہے؟ کون ہے جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم توحید پرست ہیں، اللہ ہماری توحید کی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو نیچے آنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے رمضان کی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ روزوں کو قبول فرما، اے اللہ صدقات خیرات کو قبول فرما، رمضان کے اندر جو تراویح پڑھی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمارے قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اعتکاف رکھا ہے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، اے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ ہم میں سے خوش قسمت وہ ہے جس کے لیے رمضان میں مغفرت کے اعلان کر دیا گیا ہو، اور بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی جس کی رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے کے بعد بھی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے الہ العالمین اے اللہ ہم تمام ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آج خوشی کے موقع پر دعا کر رہے ہیں،
اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو گھر نصیب فرما، اے اللہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تیرے بندوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اللہ آج ان کے پاس اثر چھپانے کے لیے آسرا نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرما، الہ العالمین نہ صرف فلسطین کے مسلمان واللہ جہاں کہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان کا حامی و مددگار بن جا، اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ یہاں ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کے حالات کو بھی درست فرما، اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر بے رحم ہوں، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو نازل فرما، اے اللہ ایسے حکمرانوں کو ہم پر نصیب فرما جو ہمارے لیے رحم دل ہوں، اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، اے اللہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر نہ بٹھا جو ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، اے اللہ آگے کے جو حالات ہیں اللہ اس پر تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین، اے اللہ ہم یہاں اس عیدگاہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان سب کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں اس وقت ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیمار ہیں یا یہاں عیدگاہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کی بری بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما، الہ العالمین، اے اللہ ہم میں سے جو بھی ہمارے بھائی ہمارے بہنیں ہمارے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ آج وہ ہمارے دعاؤں کے مستحق ہیں اللہ ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، آج عید کے دن اللہ ضرور ہمارے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو آج ان کی جگہوں کو خالی پاتے ہیں، اللہ ہم اپنے دلوں سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کی عمروں کے اندر اللہ صحت کے ساتھ عمر کو دراز فرما، اللہ ہمارے جتنے بھی بہنیں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے لیے ابھی تک شادی کا انتظام نہیں ہوا ہے اللہ بہت سی ہماری بہنیں بے رشتہ بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تو ان تمام کے لیے جلد سے جلد رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ بہترین رشتے ان کے لیے نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے اللہ ان کو اللہ اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، نیک اور صالحہ بنا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ جن کی بیویاں ہیں اللہ ان کو ان کا شوہروں کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان کے ذریعے سے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو ہم کچھ مانگا ہے اللہ اس کو بھی نصیب فرما، اللہ جو مانگنے سے چھوٹ گیا ہے اللہ وہ بھی نصیب فرما، اللہ اس وقت ہندوستان کے خصوصاً روزگار کے حالات بڑے خراب ہیں اللہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اللہ ان تمام کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ جو مقروض ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے قرض کے نجات کا ذریعہ عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے ہمارے قرضوں کو دور فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔